السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ عقیدے سے متعلق مشہور کتاب کشف الشبہات پڑھ رہے ہیں، اور یہ بات بھی بتائی جا چکی ہے کہ کشف الشبہات کا جو بنیادی موضوع ہے وہ شبہات کا ازالہ ہے، یعنی شرک کے حوالے سے خاص طور سے مسلمانوں میں جو ڈاؤٹ اور شبہات ہیں، جو شکوک ہیں، جن کی بنیاد پر وہ شرک کو شرک نہیں سمجھتے اور اپنے تمام شرکیہ اعمال کو وہ شرک نہیں خیال کرتے۔ بنیادی طور پر اس کتاب کے اندر انہی شکوک و شبہات، انہی ڈاؤٹس کا ازالہ کیا گیا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کا جواب دیا گیا۔ ابھی تک ہم لوگ اس کتاب کے ابتدائی حصے اور تمہید کو پڑھ رہے تھے، اب یہاں سے اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، یعنی یہاں سے ان شکوک و شبہات کا جواب شروع ہو رہا ہے جو شرک میں مبتلا مسلمانوں کو پیدا ہو گیا ہے۔ لکھتے ہیں وَأَنَا أَذْكُرُ لَكَ أَشْيَاءَ مِمَّا ذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ جَوَابًا لِكَلَامٍ احْتَجَّ بِهِ الْمُشْرِكُونَ فِي زَمَانِنَا عَلَيْنَا۔ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں ذکر کریں گے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہے، ان لوگوں کے جواب کے طور پر جو ہمارے زمانے کے مشرکین نے اپنی جانب سے استدلال کرتے ہوئے سمجھ رکھا ہے۔ یعنی قرآن کی بعض آیات کی وجہ سے جو اہل شرک کو غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے، میں ان آیات کا جواب دوں گا یا ان اعتراضات کا جواب دوں گا۔ کہ فنقول جواب اہل الباطل من طریقین مجمل و مفصل۔ کہتے ہیں اہل باطل کا جواب، اہل باطل میں ہر طرح کے اہل باطل داخل ہیں، چاہے وہ شرک و بدعات میں مبتلا لوگ ہوں، چاہے وہ ملحد قسم کے لوگ ہوں، یا تقلیدی ذہنیت کے لوگ ہوں، یا ملحد اور الحادی نظریے کے لوگ ہوں، یا یوں ہی کسی بھی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی باطل نظریہ، کوئی غلط عقیدہ، کوئی غلط فکر کا خیال کا آدمی ہو، تمام قسم کے لوگوں کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے، ایک مجمل اور ایک مفصل۔ مجمل کا مطلب مختصر میں، ان شارٹ، مختصر جواب، ایسا جواب جو ہر جگہ فٹ ہو جائے گا۔ ایک جواب ہمیں معلوم ہو جائے تو وہ ہر اعتراض پر فٹ ہوتا رہے گا۔ بظاہر دیکھنے میں تو بہت آسان سا معلوم پڑتا ہے کہ ایک جواب سیکھ لیں، ہم ہر جگہ اسی کو پیش کر دیا کریں گے، حالانکہ اتنا آسان وہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر آدمی صحیح طریقے سے اس کو پیش کر لے جائے اور سامنے والے کے سامنے اسے اچھا انداز میں رکھ سکے تو یہ مختصر جواب، ایک ہی جواب تمام قسم کے شکوک و شبہات اور باطل اعتراضات کے لیے کافی ہوگا، جس کو مجمل یعنی مختصر جواب کہا گیا ہے۔ مجمل کیا ہے؟ کہ فَهُوَ الْأَمْرُ الْعَظِيمُ وَالْفَائِدَةُ الْكَبِيرُ لِمَنْ عَقَلَهَا۔ یہ ایک بڑا معاملہ ہے، بڑا اہم جواب ہے یہ، اور جو آدمی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ سکے اس کے لیے اس میں بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ایک ہی جواب ہے جو تمام قسم کے سوال اور اعتراضات پر فٹ ہوتا رہے گا۔ وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، وہ جواب کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہی فرمان جواب ہے۔ کیا فرمان ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے قرآن کو نازل فرمایا، اس میں دو قسم کی آیات ہیں، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب،
کچھ آیتیں محکم ہیں اور کچھ آیات متشابہ ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دو قسم کی آیتیں ہیں، محکم اور متشابہ۔ محکم کا مطلب کئی معنی اس کا ہے، ایک معنی اس کا یہ ہے جو یہاں سمجھنا ہے ہم کو۔ محکم وہ آیات ہیں کہ جن کا معنی اور مفہوم اپنے آپ میں بالکل واضح ہے، اس کے معنی مفہوم میں کوئی دو رائے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کے سمجھنے میں، جن کی تفسیر میں، جن سے مسائل کو نکالنے میں الگ الگ خیالات اور اقوال اور اختلاف پیدا ہو گئے ہیں، لیکن بعض آیات ایسی ہیں کہ بالکل دو ٹوک قسم کی ہیں، اس میں کوئی دوسرا معنی نکال ہی نہیں سکتا، اس کا معنی بالکل واضح اور کلیئر ہے۔ مثال کے طور پر قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین ایک ہے، واضح ہے بالکل اپنے آپ میں۔ ایسی بہت سی آیات ہیں جو اپنے معنی اور مفہوم میں بالکل واضح اور کلیئر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی قول نہیں۔ ایسی آیات کو محکم کہا جاتا ہے، محکم آیات۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی ماں ہے۔ ماں سے مراد یہاں کیا ہے؟ مغز، گودا، اصل، نچوڑ، جڑ، یہ ان سب معنی میں یہاں ام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہی پورے قرآن کا نچوڑ اور مغز ہے، یہی اصل ہے۔ جو آیات بالکل واضح ہیں وہی اصل ہیں۔ وہ اخر متشابہات، اور دوسری آیتیں وہ ہیں جن کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ اب متشابہ کا بھی کئی معنی ہیں، لیکن یہاں جو معنی مقصد ہے بیان کرنا، اس کا معنی کیا ہے؟ وہ آیات کی جن کے معنی میں اختلاف ہے، جس کا ایک سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے، جس سے مسائل کو نکالنے میں علماء نے اختلاف کیا ہے، کئی رائے، کئی قول بن گیا ہے، اس لیے کہ وہ آیت ہی ایسی ہے کہ اس سے دو معنی نکل سکتا ہے۔ ایسی بہت سی آیات ہیں۔ تو اب یہ دو قسم کی آیات ہو گئی، ایک وہ آیات کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں، اس کا دو تین معنی نکل سکتا ہے، اور بعض وہ آیات ہیں جس کا معنی اپنے آپ میں بالکل واضح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو آیات واضح ہیں وہی اصل ہیں، جو واضح نہیں ہیں وہ اصل نہیں ہے۔ یعنی جو واضح نہیں ہیں ان کے ذریعہ مسائل کو نکالنے کے بجائے جو واضح ہیں ان پر توجہ دی جائے، اور ان واضح آیات کے ذریعہ متشابہ آیات کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ واضح آیات کے ذریعہ متشابہ آیات کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ ایک ترتیب ہے۔ کسی بھی آیت کا ایک سے زیادہ اگر معنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہاں کون سا معنی مراد ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اسی ٹاپک پر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور واضح بات تو بیان نہیں فرمائی ہے۔ اگر بیان کر دی ہے تو جو واضح آیت کا معنی ہے وہی دوسرا معنی دوسری آیت میں لیا جائے گا، وہی معنی دوسری آیت کا بھی ہوگا، اس کے مخالف معنی نہیں لیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بالکل واضح طور پر کوئی بات کہہ دی ہے اور دوسری جگہ اس کے بالکل خلاف کہہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوسری جگہ جو ہم کو خلاف معلوم پڑتا ہے وہ ہماری کم فہمی ہے، ہم غلط سمجھ رہے ہیں، اس کا بھی معنی وہی ہے جو واضح طور پر دوسری جگہ بیان کیا گیا ہے، اگر دونوں کا ٹاپک ایک ہے۔ ابھی مثال سے بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے، دل ان کا ٹیڑھا ہوتا ہے، یعنی وہ پہلے سے کسی فتنے کی زد میں ہوتے ہیں، پہلے سے ان کا ایک نظریہ بنا ہوا ہے، کوئی مقلد ہے، اب وہ مان لیجیے امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہے تو اس کا پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے، وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ امام اعظم ہیں اور ان کے بقول وہ تابعی ہیں اور وہ بہت بڑے محدث اور عالم تھے، لہذا ان سے تو غلطی ہو نہیں سکتی، ان سے مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا ہوا ہے۔
اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آدمی قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے تو ہر آیت اور ہر حدیث کو اسی معنی کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے جو امام صاحب نے سمجھا ہے. یا کوئی آدمی کسی دوسرے غلط نظریے کے تحت کوئی منکر حدیث ہے، حدیث کے تعلق سے اس کے ذہن میں ڈاؤٹ ہے، تو وہ ہر آیت کو اپنے نظریے کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرے گا. کوئی ملحد ہے تو ہر آیت سے اپنا مطلب کشید کرنے کی نکالنے کی کوشش کرے گا. تو جن کے دلوں میں مرض ہے، ٹیڑھا پن ہے، بیماری ہے، یعنی پہلے سے وہ کسی فتنے کی زد میں ہیں، پہلے سے ہی ان کو کسی طرح کا کوئی شبہ لاحق ہے، کوئی بیماری ان کے دل کے اندر پہلے سے ہے، وہ قرآن و حدیث کو لے کر اپنے دل کو بالکل صاف نہیں پا رہے ہیں کہ جو آئے گا آنکھ بند کر کے ہم اس کو مان لیں گے. جیسا کہ الحمدللہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ ان ائمہ نے، ان فقہا نے، ان محدثین نے کیا کہا ہے، مفتی حضرات کی کیا رائے ہے، علماء کیا کہہ رہے ہیں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ساری طرف سے رخ پھیر کر کے پوری توجہ اس بات کی طرف ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث سے ہم کو کیا مل رہا ہے، جو مل رہا ہے اس کو ماننے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں. یہ ایک سیدھا رخ ہے، یہ اصل نظریہ ہے. اب جن لوگوں کا نظریہ یہ نہیں ہوتا ہے، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہر وہ آیت اور حدیث جو ہمارے مسلک کے خلاف نکلے گی اس کا معنی ضرور کچھ اور ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسلک غلط ہو. مسلک تو غلط نہیں ہو سکتا ہے، آیت کا معنی وہ نہیں ہو سکتا جو لوگ سمجھ رہے ہیں. اب وہ آیت کا معنی کو توڑنے مروڑنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ محکم اور واضح آیتوں سے مسائل کو لینے کے بجائے ڈاؤٹ فل آیات کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، کیونکہ انہی سے ان کا مسئلہ نکلتا ہے. جیسا کہ میں نے ابھی کچھ دن پہلے مثال دی تھی کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقام بھی بیان فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا ذکر کرو. اب اس کا میلاد کے ماننے والوں نے کیا مطلب لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نعمت ہے تو آپ کا ذکر ہونا چاہیے، اور خاص طور سے آپ کی پیدائش کے موقع پر تو اس کا زیادہ ذکر ہونا چاہیے. ایک آیت سے اس کا معنی نکال دیا، جبکہ اس آیت میں کہیں یہ معنی نہیں نکل رہا ہے، لیکن زبردستی کھینچ کر کے یہ معنی نکالا جا سکتا ہے. یعنی متشابہ ہو گئی آیت، ایک سے زیادہ اس کا معنی بن سکتا ہے، لیکن اس کا یہی معنی ہے یا کچھ اور معنی ہے. اس کے لیے قرآن کی دوسری آیت کو دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھا جائے، تو کہیں یہ معنی کسی نے نہیں سمجھا ہے. اس کا معنی کیا ہوا کہ جو معنی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ معنی اس کا نہیں ہے، ورنہ یہی معنی صحابہ نے بھی سمجھا ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا ہوتا، اور آپ بھی میلاد منا رہے ہوتے. لیکن جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہوتی ہے، جو اپنی مرضی کے مطابق مسائل کو نکالنا چاہتے ہیں، وہ ایسے ہی ڈاؤٹ فل باتوں کو لیتے ہیں. اس میں مثال دوں، جیسے دو آدمیوں کے درمیان کوئی لڑائی بحث ہو جائے کسی بات کو لے کر کے. اب وہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی میرے کہنے کا مطلب یہ تھا، جو آپ سمجھ رہے ہو وہ مطلب نہیں تھا. لیکن ہم اس سے کیا کہتے ہیں، نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ غلط کہہ رہے ہو، آپ نے ایسا کہا تھا. حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہمارے منہ سے نکل گیا ہو، لیکن ہماری مراد یہ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود ہم چونکہ اس کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں نا، پہلے سے دل میں ٹیڑھا بنا ہے، اس لیے اس کی بات کا جو غلط معنی لے رہے ہیں اسی پر ہم اڑ گئے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہماری مراد یہ نہیں ہے. یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے. ایسے اللہ رب العالمین نے کچھ آیات میں اپنی مراد کو واضح طریقے سے بیان کر دیا کہ یہ محکم آیات ہیں، ہم کیا کہنا چاہتے ہیں محکم آیات کے ذریعے سمجھو. لیکن جن لوگوں کے دلوں میں پہلے سے بیماری ہوتی ہے، ان محکم آیات سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، جس میں کئی معنی نکل سکتا ہے، اس میں اپنی جانب سے زبردستی اپنے مطلب کا معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، فتنہ ڈھونڈنے کے لیے، جس فتنے میں مبتلا ہے اس فتنے کی تلاش میں وہ آیتوں سے اپنے مطلب کی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور اس کا اپنی مرضی کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے انہی متشابہ آیات کے پیچھے لگے رہتے ہیں. اس سے دوسری مثال دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اپنے حوالے سے فرمایا کہ الرحمن علی العرش استوى. قرآن میں کئی مقام پر بالکل واضح لفظوں میں بات آئی ہوئی ہے کہ رحمان یعنی اللہ رب العالمین کہاں ہے، عرش پر مستوی ہے.
اب جن لوگوں نے پہلے سے نظریہ بنا لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو عرش پہ مان لیں گے تو یہ ڈاؤٹ پیدا ہو جائے گا، یہ عقل کے خلاف ہوگا اور اس مسئلے کے خلاف ہو جائے گا، اس لیے ہم کو کسی طرح سے گھما پھرا کے تمام آیات کا وہ معنی نکالنا ہے جو ہمارے مطلب کے مطابق ہو۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسی آیات کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں جس سے اس صاف آیت کے خلاف معنی نکلنا ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے ہی قرآن میں فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم رہتے ہو۔ اب ویسے دیکھو اللہ نے فرمایا نا کہ ساتھ میں ہوتا ہے وہ، اب یقیناً اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ واقعی ساتھ میں ہوتا ہے، لیکن دوسرا معنی یہ ہے کہ اس کی مدد، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا سننا، اس کا دیکھنا، اس کی صفات، یہ سب تمہارے ساتھ ہوتے، دو معنی نکل گئے نا۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، اب اس دونوں میں سے کون سا معنی مراد ہے یہ ہم کو اس ٹاپک کی دوسری واضح آیت سے معلوم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے یا اپنی صفات کے ساتھ ہوتا ہے، دو معنی ہے نا، ذات کے ساتھ ہوتا ہے یا صفات کے ساتھ۔ اس کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ نہیں ہے، وہ تو اپنی ذات کے ساتھ عرش پر ہے، واضح ہو گیا کہ اس کی ذات عرش پر ہے۔ اب یہاں دوسرا معنی مراد ہے کہ وہ صفات کے ساتھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے پہلے سے نظریہ بنا لیا ہے وہ ایسی متشابہ اور کئی معنی والی آیات کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اس سے توڑ مروڑ کر اس کی تعبیر کر کے کسی طریقے سے اس کو اپنے مطلب کے مطابق فٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، حالانکہ اس کا اصل معنی کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کا معنی کیا ہے، میں سب کے ساتھ ہوتا ہوں، یہ بات اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ سے زیادہ تو کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ تو اللہ ہی نے اس کا معنی دوسری جگہ بیان کر دیا کہ الرحمن اور عرش استویٰ، رحمان خود کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ پھر ساتھ میں ہونے کا معنی کیا ہے؟ اپنی قوت کے ساتھ ساتھ میں ہوتا ہے، اپنی صفات کے ساتھ سب کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس آیت کو لا کر کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں، بعض بالکل واضح ہیں، بعض میں کچھ اختلاف اور ڈاؤٹ ہے، کئی ایک معنی ہو سکتا ہے۔ تو جب کوئی آدمی ان متشابہ آیات کے ذریعہ کوئی مسئلہ نکالنے کی کوشش کرے، خاص طور سے عقیدے اور شرک اور یا توحید کے حوالے سے کوئی مسئلہ نکالنے کی کوشش کرے تو اس کو فوراً اس کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے اس ٹاپک پر قرآن نے کیا بیان کیا ہے۔ اگر قرآن کا کوئی دوسرا واضح بیان ہم کو مل جائے اس ٹاپک پر تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کا معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح آیت میں بیان فرمایا، وہ معنی نہیں ہے جو لوگ کھینچ کر کے مراد لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب کوئی اس طرح کی بات کرے کسی بھی ٹاپک پر، کسی آیت سے، حدیث سے اپنے مطلب کی کوئی چیز شرک سے متعلق، توحید سے متعلق، بدعت سے متعلق کوئی مسئلہ نکال کے لائے تو اس کا ایک جواب کیا ہے کہ اس ٹاپک پہ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں بھی کچھ بیان کیا ہے کہ نہیں بیان کیا ہے۔ جو آپ کھینچ کے کشید کے معنی نکال کے لا رہے ہو نا، جس کو استدلال اور استنباط اور استخراج کہتے ہیں، یعنی بڑی باریکی کے ساتھ مسائل کو کھینچ کے لانا، یہ جو اس آیت سے آپ مسائل کو نکال رہے ہو نا، یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں واضح طور پر بھی بیان کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر اس نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے تو اس کا بھی معنی وہی ہے جو اللہ نے وہاں بیان کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر کوئی بات کہیں کہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی کے خلاف کہے۔ لہٰذا جو اس واضح آیت کا معنی ہے وہی معنی یہاں بھی مراد ہے، ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ جو دوسرا معنی آپ لے رہے ہو وہ غلط ہے، اگر وہ دوسرا معنی آپ لے لو گے تو یہ آیت اور وہ محکم آیت دونوں ٹکرا جائے گی۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، قرآن اگر اللہ کے علاوہ کہیں اور سے آیا ہوتا تو اس کے اندر ٹکراؤ ہوتا، بہت زیادہ اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف نہیں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ ایک جگہ جو بات کہتا ہے دوسری جگہ اس کے خلاف نہیں کہتا ہے۔ بس سمجھ آ گئی؟ کسی ٹاپک پہ اگر کوئی مسئلہ نکال کے لائے، شرک سے متعلق، توحید سے متعلق، بدعات سے متعلق، کھینچ کر کے کوئی لے کر کے آنے کی کوشش کرے تو یہ دیکھنا چاہیے اس حوالے سے اور کوئی واضح بات ہے کہ نہیں۔ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں ایک اور، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، دو قسم کی بدعت ہوتی ہے جیسا لوگ کہتے ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں نا۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا تراویح کے متعلق نعمت البدعۃ ھذہ، یہ بدعت اتنی اچھی ہے، یہی دلیل آتے ہیں نا۔ تو کیا اس ٹاپک پر، یعنی ہر بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ بدعت سیئہ،
یا دو قسم نہیں ہے، ہر بدعت بری ہے، اس حوالے سے کیا اللہ اس کے رسول کا کوئی واضح بیان بھی ہے؟ بس سمجھ ہے، اس سے تو ایک مسئلہ نکالا گیا ہے نا، اس کا دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مسئلہ نکالا گیا. دیکھو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، حالانکہ وہ معنی مراد نہیں ہے، لیکن بدعت اچھی بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ساری بدعتیں خراب ہی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اس مسئلے کو کہیں اور بھی بیان کیا گیا کہ نہیں بیان کیا، ٹاپک کہیں اور چھیڑا گیا کہ نہیں چھیڑا گیا. اب جب اس ٹاپک کو ڈھونڈتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. جب ہر بدعت گمراہی ہے تو اس کا مطلب کوئی بدعت صحیح نہیں ہو سکتی ہے. یہ آیت، یہ حدیث اپنے آپ میں بالکل واضح اور کلیئر ہے، لیکن جس حدیث سے وہ اپنے مطلب کی چیز نکال رہے ہیں کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، وہ واضح نہیں، وہ کیا ہے، متشابہ ہے، اس کا دو سے زیادہ معنی ہو سکتا ہے. تو اب کیا کریں گے جب کوئی اس طرح کا ڈاؤٹ لے کر کے آئے، جیسے ہم نے مثال دی حضرت عمر کا قول کسی نے پیش کیا اور وہ کہہ رہا دیکھو حضرت عمر کہنے کی بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ کیا اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح بیان کی نہیں؟ اس کو ڈھونڈیے، دیکھیے، اگر واضح بیان مل جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا ہے. اب جب آپ نے دیکھا تو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول نے خطبہ معلوم ہے، واضح ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی، واضح ہو گیا کہ کوئی بدعت حسنہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک مثال ہے. جب اس طرح کا کوئی ڈاؤٹ پیش کیا جائے تو یہ دیکھنا چاہیے اس ٹاپک پر کوئی محکم بات قرآن میں یا حدیث میں تو نہیں آئی ہے، واضح بات تو نہیں آئی ہے. اگر واضح بات آئی ہے تو وہی واضح بات، وہی معنی اس کا بھی ہوگا جس کا وہ غلط معنی نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. وَقَدْ صَحَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، جیسے جیسے مثال آتی جائے گی انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. وَقَدْ صَحَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت آپ نے ارشاد فرمایا اذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. جب کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ واضح آیت اور واضح حدیثوں سے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ ڈاؤٹ فل آیتوں کو، ڈاؤٹ فل حدیثوں کو ڈھونڈ کے لا رہا ہے اپنے مسئلے کو نکالنے کے لیے، تو سمجھ لو کہ وہ وہی آدمی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، بیماری اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ پہلے سے کسی فتنے میں مبتلا ہے، پہلے سے وہ ایک نظریہ بنا چکا ہے اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی آیتوں کو ڈھونڈ کے کھینچ کر کے زبردستی اس کو فٹ کرنا چاہتا ہے. مثال و تاریخ، مثال سے دیکھیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے اذا قال لك بعض المشرکین، بعض مشرکین یا آپ سے اگر ایسا کہیں کہ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے سورہ یونس 62 میں کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے نا اس کو، ہر محفل میں اس کو پڑھا جاتا ہے. یہ پہلا اعتراض ہے، اس کا جواب دے رہے ہیں. جب کوئی آپ کے سامنے آیت پڑھے اور کہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ ان پر خوف ہوتا ہے نہ وہ غمزدہ ہوتے ہیں، یعنی اولیاء کا ایک خاص مقام ہے. جب یہ کہا گیا کہ اولیاء پر خوف نہیں ہوتا ہے، وہ غمزدہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب جو اولیاء نہیں ہیں ان میں اور ان میں فرق ہے، دونوں کی خوبیاں الگ الگ ہوگی نا. اولیاء کو یہ خوبی حاصل ہے کہ خوف اور غم نہیں ہوگا، تو جو اولیاء نہیں ہیں وہ خوف اور غم میں ہوں گے، تو دونوں میں فرق محسوس ہوا نا. یعنی اولیاء کا مقام دوسروں کے مقابلے میں بلند ہے. ٹھیک. دوسری بات وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ. پہلے ایک بات سمجھ لیں، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ لوگ اولیاء اللہ کے پاس نظر و نیاز، قربانی یا اور جو دوسرے شرکیہ کام کرتے ہیں کس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریبی بندے ہیں، ان کو خوش کرنے سے اللہ خوش ہو جائے گا، یا اللہ کے آئیں یا ہماری سفارش کر دیں گے. یہ تو نظریہ ہوتا ہے، دو نظریہ. اب اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے آدمی آیت پڑھتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا يحزنون. اولیاء کا ایک مقام ہے، ثابت ہو گیا. اب دوسری بات کہتے ہیں وَأَنَّ الشَّفَاعَةَ حَقٌّ. قیامت کے دن شفاعت پائی جائے گی، یہ بات حق ہے، ثابت اپنے جگہ، کسی کو انکار نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے، میں واقعہ بیان کر چکا ہوں سب کی حساب و کتاب کے، سب کے حساب و کتاب کے حوالے سے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے سفارش کریں گے. شفاعت کی 8 قسمیں ہیں، 8 قسمیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے کے لیے لوگوں کی سفارش کریں گے. کچھ لوگوں کے بغیر حساب و کتاب جانے کے لیے سفارش کریں گے. کچھ لوگ جہنم میں جا چکے ہوں گے، ان کو نکالنے کے لیے سفارش کریں گے.
کچھ اہل ایمان کو موقع دیا جائے گا، وہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کی سفارش کریں گے۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ یہ سب سفارش ثابت ہے حدیث سے۔ اس کا مطلب قیامت کے دن سفارش پائی جائے گی، یہ بات طے ہے، ثابت ہے۔ اب یہ میں ان کی بات بیان کر رہا ہوں جس طریقے سے وہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اولیاء کا ایک مقام ہے۔ پہلی بات، قیامت میں سفارش پائی جائے گی، یہ بھی صحیح ہے۔ کہتے ہیں وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَهُمْ جَاهٌ عِنْدَ اللَّهِ، انبیاء کا اللہ کا ایک مقام ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ او ذکر کلام للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یستدل به علی شیء من باطلہ، یا اس طرح کی اور آیات اور حدیث کو کوئی جمع کرے کہ جس سے انبیاء کا، اولیاء کا، صالحین کا ایک مقام معلوم ہوتا ہے۔ وَأَنْتَ لَا تَفْهَمُ مَعْنَى الْكَلَامِ الَّذِي ذَكَرَهُ، اب ان سب چیزوں کو ذکر کر کے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ بھئی دیکھو اللہ رب العالمین نے قرآن میں سب چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء اللہ کی ایک حیثیت ہے، اور انبیاء اور اولیاء کا جب سب سے بلند مقام ہے اور سفارش ثابت ہے، تو اس کا مطلب یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے۔ تو سفارش بھی ثابت ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی ثابت ہے، تو اگر میں ان سے سفارش کی امید رکھتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی ہوں گے، تو اس میں غلط کون سی بات ہے؟ یہ تو ثابت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جو اصل ٹاپک تھا اس کو ہٹا دیا۔ اصل ٹاپک کیا تھا؟ ہمیں اس سے کہاں اعتراض ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی، ہمیں اس سے کہاں اعتراض ہے کہ اولیاء کا مقام نہیں ہے، ہمیں اعتراض تو اس پر ہے کہ اولیاء یا انبیاء کے ساتھ وہ کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اس پر بات ہونی چاہیے نا۔ اس کو سائڈ میں کر کے وہ کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اولیاء کا، انبیاء کا ایک مقام ہے اور قیامت کے دن سفارش پائی جائے گی، لہٰذا ان کی سفارش کی اگر ہم امید رکھتے ہیں اور ان سے سفارش کے لیے ہم ان کو راضی کر رہے ہیں اور ان کے شفاعت کی چاہت میں کچھ ان کی تعظیم کے کام کر رہے ہیں، محبت کے کام کر رہے ہیں، تو اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اب بظاہر دیکھ رہے تھے یہ بات ہم لوگوں کے ذہن میں سوالیہ جملے کی طرح کھڑا ہے، اس لیے کہ ہم الحمدللہ توحید کے ٹاپک کو سمجھے ہوئے ہیں، لیکن جو آدمی توحید کے ٹاپک کو نہیں سمجھے ہوئے اس کے لیے اس کے باطل نظریے پر اتنی بات کافی ہو جائے گی۔ وہ اتنے بار سبحان اللہ کہہ کر کے اور سمجھے کہ ہاں عالم صاحب نے بالکل ثابت کر دیا قرآن و حدیث سے شفاعت صحیح ہے۔ یہ تو ہوتا ہے نا۔ کہنے فجاء بہ بقولہ، اب اس کا جواب ایسے دیجیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب ایسا کہیے ان اللہ ذکر فی کتابہ ان الذین فی قلوبہم زیغ یترکون المحکم ویتبعون المتشابہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ واضح آیات کو چھوڑ کر کے ڈاؤٹ فل آیات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وما ذکرتہ لک من ان اللہ تعالیٰ ذکر ان المشرکین یخبرون بالربوبیہ وان کفرهم بتعلق من الملائکہ والانبیاء والاولیاء مع قولہ هؤلاء یشفعون للہ۔ اب میں اس کو واضح کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ ایک طرف انہوں نے قرآن کی آیات اور حدیث کا سہارا لے کر کے یہ کہا کہ اولیاء کا، انبیاء کا ایک مقام ہے اور ان کی سفارش پائی جائے گی، لہٰذا اگر ہم ان سے سفارش کی امید رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور تعظیم کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہے، تو ثابت ہے۔ تو اس کا جواب کیا دیا جائے گا؟ جو نظریہ آپ کا ہے ایک دم وہی نظریہ تو مکہ کے مشرکین کا بھی تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے اولیاء کا ایک مقام ہے وہ بھی یہ کہتے تھے، جو آپ کہتے ہیں انبیاء کا ایک مقام ہے وہ بھی یہی کہتے تھے، جو آپ یہ کہتے ہیں کہ سفارش پائی جائے گی وہ بھی یہی کہتے تھے، جو آپ سفارش کی امید میں ان کے ساتھ آج کام کر رہے ہیں یہی کام اس زمانے میں وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار دیا؟ اگر صحیح قرار دیا گیا ہوتا تو وہ کافر و مشرک نہ ہوتے، ان سے جنگیں نہ ہوتی۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو کچھ آپ ان آیات اور احادیث سے سمجھ رہے ہیں وہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ان آیات اور احادیث کا اگر یہی معنی ہوتا تو مکہ کے مشرکین مشرک نہ ہوتے۔ وہ ایک دم واضح بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے ان کے یہاں بھی یہی کام، یہی نظریہ، یہی طور طریقہ بالکل پایا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ کہ انبیاء کا ایک مقام مان کر کے، اولیاء کا ایک مقام مان کر کے، شفاعت کی امید رکھ کر کے اگر غیر اللہ کے ساتھ کوئی وہ کام کیا جائے جو صرف اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے تو اسی کا نام شرک ہے، چاہے کوئی آدمی اللہ کے رب اور معبود ہونے کا عقیدہ کیوں نہ رکھتا ہو، جیسا کہ عرب کے لوگ رکھتے تھے۔ اب وہ چیزیں بالکل اپنے آپ میں واضح ہیں۔ یہ جو ان کا استدلال ہے، ان کی جو دلیل ہے یہ غیر واضح ہے، تو اس غیر واضح کو واضح کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہے آج کی گفتگو کا خلاصہ۔ کل جب انشاءاللہ ہم ایک اور مثال آپ کے سامنے ذکر کریں گے تو بات اور ذرا کھلتی چلی جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے
اب ظاہر سی بات ہے، یہ سب چیزوں کے لیے ایک بنیادی علم تو ہمارے پاس ہونا ضروری ہے، ورنہ بغیر بنیادی علم کے بھی اس دلیل کے ذریعے ہم کسی چیز کو ثابت نہیں کر پائیں گے۔ اگر بنیادی علم ہے اور ہم گہرائی سے جانکاری رکھتے ہیں مسائل کی، تو ہم یہ ثابت کر سکیں گے کہ جس ٹاپک پر آپ کسی آیت یا حدیث سے مسائل کا استنباط کر رہے ہو، مسائل کو نکال کے کھینچ کے لا رہے ہو، اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں واضح طریقے سے بھی بیان کر دیا ہے۔ تو جب دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے تو واضح کو چھوڑ کر کے ڈاؤٹ فل کے ذریعہ کوئی استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈاؤٹ فل استدلال غلط ہے، واضح غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک مجمل جواب ہے جو تمام قسم کے اعتراضات کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جیسا کہ شروع میں بات آئی ہے، پھر میں دوہرا رہا ہوں، یہ واضح ہونے کے باوجود ہر آدمی بآسانی نہ اس کو پیش کر سکتا ہے اور نہ آسانی کے ساتھ ثابت کر سکتا ہے۔ اس کے لیے بھی اپنی بات رکھنے کا طریقہ اور ایک بنیادی علم ہونا ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ میں ایک واقعہ اور ذکر کرتا ہوں جس سے بات انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ اللہ قرآن سے دعا ہے کہ کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔